یہ ناپاک ہیں. ہم نے دیکھا مریم بی بی نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی. بیوی کو سلام کرتا ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سابق صدر کا اے پی سی میں اظہار خیال. شہباز شریف نے احتساب کو اندھا انتقام قرار دے دیا. کہا جمہوریت برائے نام, انہیں احتساب کرنا ہوتا تو سب سے پہلے کابینہ میں بیٹھے لوگوں کو کرتے. پوری قوم کی نظریں اے پی سی پر ہیں کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں. ریاست مدینہ کا نام لینے سے ڈرنا چاہیے, اس پاک نام کو سیاست میں نہیں لینا چاہیے. حکومت ہر لحاظ سے بری طرح ناکام ہو چکی, حکومت کا احتساب نہ کرنا جرم ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں اور ان کو لانے والوں کو ہر جگہ للکارنا ہوگا. ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ ملک کے عوام کو آزادی دو. حقیقی جمہوریت کے لیے ایک نیا میثاق جمہوریت کرنا ہوگا. ہم سب کو عوام کے دروازے تک جانا پڑے گا. عوام کو اس مصیبت اور عذاب سے نجات دلا کر رہیں گے. جب سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لیں کوئی ایماندار تھانے دار آ گیا ہے. معاون خصوصی شہباز گل کی اے پی سی پر کڑی تنقید. کہا اے پی سی کا مطلب آل پاکستان لوٹ مار کمیٹی. لوٹی رقم کو بچانے کے لیے کرپٹ اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے. اربوں روپے کی منی لانڈرنگ نہ ہونے سے اپوزیشن کی پیاس نہیں بجھ رہی. یہ مل کر صرف این آر او مانگ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اے پی سی کو خود کو دھوکہ دینا قرار دے دیا. کہتے ہیں سیاسی بے روزگاری ذہن نشین رکھیں کہ عوامی بیزاری اے پی سی سے نہیں ملتی. یہ تو پہلے ہی تقسیم ہو چکے, ان میں مزید پھوٹ پڑے گی. مسترد شدہ عناصر کے ہاتھ پہلے کچھ آیا نہ آئندہ آئے گا. شہزاد اکبر کہتے ہیں قوم نے سزا یافتہ اشتہاری مجرم کا لائیو بھاشن سنا, مگر اپوزیشن نے ایک راگ پر زور دیا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں. ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والے گرم ہوا چلتے ہی لندن بھاگ جاتے ہیں. میاں صاحب مزید ہیں کہ صرف وہ جج قبول ہیں جو انہیں ثبوتوں کے باوجود بری کریں. شبلی فراز کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس احتساب رکھوانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی ایک کمزور کوشش ہے. قوم نے دیکھ لیا کہ اپوزیشن نے ذاتی فائدے کے لیے سیاست کا استعمال کیا. انہیں کوئی این آر او نہیں دیا جائے گا. نواز شریف نے باہر جانے کے لیے بیماری کی شودے بازی کی گئی. اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. شیخ رشید کی اپوزیشن رہنماؤں پر کڑی تنقید. کہا نواز شریف عدالت کو بھی عزت دو. سارے بگوڑے لندن میں ایک اور گندے انڈے ایک ٹوکری میں جمع ہیں. یہ سب مل بھی جائیں تو عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وفاقی وزیر فواد چودھری کا اے پی سی پر طنز. کہتے ہیں ابو بچاؤ مہم کی ایک اور قسط فلاپ ہو گئی. 33 سال آمریت کا شور مچانے والے خود 15 سال اسی سسٹم کا حصہ رہے. خود حکومت میں ہوں تو سب ٹھیک, وگرنہ سب ناقابل قبول. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اے پی سی میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتا دی. کہتے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پر اے پی سی میں شریک نہیں ہوئے. موجودہ حکومت کو مکمل سپورٹ کرنے والی اپوزیشن ملی. پہلے لوگ ناجائز کام کے لیے رشوت دیتے تھے, اب جائز کے لیے دینی پڑتی ہے. انسداد کرونا ویکسین کے تجربات جلد پاکستان میں شروع ہوں گے. چیئرمین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر عطاء الرحمان کا انکشاف. کہا طبی تجربات تقریباً 3 ماہ میں مکمل ہوں گے. پہلا مرحلہ چین میں مکمل کر لیا گیا. پاکستان میں کرونا کی صورتحال بہتر. 24 گھنٹوں میں ایک مریض کا انتقال. اموات کی تعداد 6416 ہو گئی. مزید 640 افراد میں وائرس کی تشخیص. مریض 3,05,671 ہو گئے. 652 مریضوں کی حالت تشویشناک. 2,92,303 مریض صحتیاب. دنیا بھر میں کرونا کے 3 کروڑ 11 لاکھ مریض. 9,63,000 ہلاکتیں. 2 کروڑ 23 لاکھ سے زائد مریض صحتیاب. امریکہ میں 2,03,844.
برازیل میں 1,36,565، میکسیکو میں 74,000، روس میں 19,418، بھارت میں 87,000 اور سعودی عرب میں 4,939 اموات۔ اور ٹرمپ کو زہریلے مواد سے بھرا خط، وائٹ ہاؤس میں تھرتھلی، حکام نے کینیڈا سے آنے والے لفافہ ضبط کر لیا۔ زہریلے مواد کی معمولی مقدار بھی سونگھنے سے جسم کے اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ارشد، کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آل پارٹیز کانفرنس نے جنوری میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم سے استعفے اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے نیا سیاسی اتحاد بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں شریک 11 جماعتی 26 نکاتی ایجنڈے پر متفق ہو گئی ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے مشترکہ اعلامیہ بھی پیش کیا۔ آل پارٹیز کانفرنس نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ملکگیر تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ ہر صوبے میں وفاقی حکومت کے خلاف احتجاجی جلسے اور ریلیاں منعقد کی جائیں گی۔ جنوری میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ ہوگا۔ اسمبلیاں تحلیل کر کے شفاف اور آزادانہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اے پی سی میں اتفاق کیا گیا کہ عدم اعتماد اور استعفوں کے آپشن پر غور کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی۔ اے پی سی نے صدارتی نظام رائج کرنے کے مذموم ارادے کو رد کر دیا۔ 1973 کے آئین اور 18ویں ترمیم قومی اتحاد کا مظہر، اس پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر کہا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آج سے ہی اپنا کام شروع کر دے گی۔ ہم ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سلیکٹڈ حکومت کے خلاف نکل رہے ہیں، امید ہے عوام ساتھ دیں گے۔ ہم سب متحد اور پوری طاقت کے ساتھ تحریک چلائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے اے پی سی میں اسمبلیوں سے استعفے اور سندھ اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی۔ کہا، زبانی دعووں پر اب یقین نہیں، تحریری معاہدہ ہونا چاہیے۔ شکوہ کیا کہ ان کا خطاب اے پی سی نہیں نشر ہونا چاہیے اور آل پارٹیز کانفرنس کے دوران
مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے۔ وزیر اعظم سمیت تمام اسمبلیاں اور میرے نزدیک سینٹ چیئرمین بھی جعلی ہیں۔ فضل الرحمان نے تجویز دی کہ اسمبلیوں سے فوری استعفے دے دیں جبکہ سندھ اسمبلی کو فوری طور پر تحلیل کر دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے شکوہ کیا کہ ان کا خطاب میڈیا تو نہیں دکھا رہا لیکن اے پی سی نے بھی اسے نشر ہونے سے روک دیا۔ ہمیں اب زبانی نہیں بلکہ تحریری بات کرنا ہوگی۔ اب میں زبانی دعووں پر یقین نہیں رکھتا۔ اب آپ بہت کہیں گے اور ہم لڑیں گے لیکن آپ لوگ بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں فضل الرحمان کی تقریر کیوں نہیں دکھائی گئی؟ افسوس اے پی سی میں میاں صاحب کی تقریر نے سما باندھ دیا۔ زنجیروں کی عزت نہیں کرنی چاہیے، زنجیروں کو توڑ دینا چاہیے۔ میاں صاحب کی تقریر نے سما باندھ دیا، زنجیروں کی عزت نہیں کرنی چاہیے، ان کو توڑنا چاہیے۔ میاں صاحب کی تقریر نے سما باندھ دیا، زنجیروں کی عزت نہیں کرنی چاہیے، ان کو توڑنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں انتخابات ہائی جیک کر کے چند افراد کو اقتدار دینا بددیانتی اور آئین شکنی ہے۔ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا سنگین جرم، جو لوگ بھی دھاندلی کے ذمہ دار ہیں انہیں حساب دینا ہوگا۔ ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا تھا جانتا ہوں وطن عزیز کن حالات سے گزر رہا ہے۔ اپوزیشن سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، جو نیب سے بچ جائے وہ ایف آئی اے کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ دھاندلی کے ذمہ داروں کو حساب دینا ہوگا۔ پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے۔ جمہوریت کی روح عوام کی رائے ہوتی ہے، یعنی ملک کا انتظام وہ لوگ چلائیں جنہیں عوام اپنے ووٹوں کی اکثریت سے یہ حق دے، اور ہمارے آئین کی ابتدا بھی انہی الفاظ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حاکم مطلق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے عوام کی طرف سے استعمال کیا جانے والا اختیار ایک مقدس امانت کا درجہ رکھتا ہے۔ آئین کے مطابق ہمارے جمہوری نظام کی بنیاد عوام کی رائے پر ہے۔ دنیا بھر کی جمہوریتوں کا یہی اصول ہے۔ جب جمہوریت کی اس بنیاد پر ضرب لگتی ہے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بالکل بے معنی اور جعلی ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نااہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا۔ انتخابات ہائی جیک کر کے اقتدار چند لوگوں کو منتقل کر دینا بہت بڑی بددیانتی اور آئین شکنی ہے۔ ہم چند روپوں کی خاطر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے تو بڑی سے بڑی سزا کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا کتنا سنگین جرم ہے، کیا کسی نے سوچا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں گھنٹوں آر ٹی ایس کیوں بند رکھا گیا؟ گنتی کے دوران پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکال باہر کیا گیا؟ انتخابات میں دھاندلی کیوں کر کی گئی؟ کس کے کہنے پر؟ سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں ہم حکومت گرانے نہیں ملک بچانے آئے ہیں، حکومت کو نکال کر جمہوریت بحال کریں گے۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے ابتدائی نوٹ میں آصف زرداری کا کہنا تھا اے پی سی تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، بھاگے ہوئے عامر کا انٹرویو دکھایا جا سکتا ہے لیکن ان کا نہیں، یہ ان کے لیے ناپاک ہے۔ ہم نے دیکھا مریم بی بی نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی۔ 18th امینڈمنٹ میں سب سے زیادہ اگر حصہ ملتا ہے تو پنجاب کو ملتا ہے۔ ہم پنجاب کے ساتھ بھی ہیں، ہم ساؤتھ پنجاب کے ساتھ بھی ہیں، ہم پورے پاکستان کے ساتھ مل کے حکومت شیئر کر کے اپنے سوچیں شیئر کر کے اور پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔
मैंने हमेशा दोस्तों को अपनी जगह पे अपने से ज्यादा तरजीह दी है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दोस्तों का उठना, हमसे बैठना, हमें बताना, हमें एडवाइस करना हमें कबूल है। ये जमहूरी थी ताकतों का, बाकी ताकतों के खिलाफ में हमेशा। मुझे एक जो मेरे से पहले था तख्त नशीन, इस तख्त पे वो कहता था कि आपने फॉरेन ऑफिस से पूछ लिया है? मैं उसे कहता था नहीं सर, मैंने फॉरेन ऑफिस को बता दिया है, उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। तो ये सोच नहीं सकते उस जमाने के जो हालात थे, उस जमाने में जितनी इश्यूज थे, उस जमाने में जो जंगें लड़ी जा रही थी। खैर ये तो बहुत बड़ी बहस है और लंबी बहस है, आप बहुत दोस्त आए हुए हैं, तो मैं सिर्फ एक शायर की छोटी सी शायरी से इसका इख्तिताम करूंगा। मेरी दास्तां ए हसरत वो सुन सुन के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझको आजमा के रोए। ये मेरा मैसेज है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये बात गलत नहीं होगी कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम है, एहतसाब के नाम पर आंधा इंतकाम हो रहा है। इन्हें एहतसाब करना होता तो सबसे पहले काबीना में बैठे लोगों का करते। APC खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था पूरी कौम की नजरें APC पर हैं कि हम क्या फैसले करते हैं, रियासत मदीना का नाम लेने से डरना चाहिए। जो तकलीफ से जो गुजर रहा है इस कौम का, एक गरीब बेटा, यतीम बेटी, बेवा, एक मजदूर, एक काश्तकार, एक दिहाड़ीदार, वो बेचारा उससे पूछे कि जिंदगी उसके ऊपर कितनी तंग हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर आपने देखा कि कर्जे इन्होंने इन 2 सालों में इतने कर्जे ले लिए इस हुकूमत ने कि पिछले 10 साल 5 साल के कर्जे एक तरफ, 10 साल के कर्जे एक तरफ और 2 साल में कर्जे एक तरफ। और क्या इन्होंने कौम और मुल्क के लिए कौन से पब्लिक वेलफेयर जो मंसूबे बनाए हैं? एक नहीं, जहां पर भी जाते हैं पूरे मुल्क में वो पहले मंसूबों के ऊपर दोबारा जाके तख्तियां लगा रहे हैं। और फिर जो एहतसाब का अमल यहां पर उसके ऊपर गुफ्तगू हुई, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। असल में इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम है और अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझ पा रही कि अगर इन्होंने एहतसाब करना होता तो पहले सबसे पहले अपनी काबीना में वो लोग जो बैठे हैं जिन्होंने अरबों खरबों के स्कैंडल में मुलव्वस हैं, अद्वियात देख लें, किसने अद्वियात की कीमतें बढ़ाई? इसी हुकूमत में। और उस वजीर को फारिग क्यों किया गया कि जनाब वो स्कैंडल में मुलव्वस था? ना नैब ने FIA। चीनी स्कैंडल के कौन जिम्मेदार है? यही हुकूमत, यही वजीर आजम। गंदम स्कैंडल के कौन जिम्मेदार है? यही वजीर आजम, यही हुकूमत। ना नैब ने FIA। नैब और FIA ये गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ ये ऑपोजिशन के खिलाफ है और ये एहतसाब नहीं, ये इंतकाम है। और उस विच हंटिंग के साथ साथ अब मीडिया हंटिंग भी हो रही है। मीडिया के साथ जो इस वक्त नारवा सलूक है, शायद वो हालिया तारीख में उसकी बदतरीन। दूसरी जानब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है मौजूदा हुकूमत को और उनको लाने वालों को असम्बलियों और सड़कों पर ललकारना है। हमें इन लोगों को समझाना पड़ेगा कि मुल्क के अवाम को आज़ादी दो, हमें इलेक्शन में 11 प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था हकीकी जमहूरियत के लिए एक नया मिसाक जमहूरियत करना होगा। जिसने ये कठपुतली निज़ाम हम पर मुसल्लत किया है उनको अब हमें समझाना पड़ेगा। हमें उनके सामने अवाम का मुतालमा डालना पड़ेगा कि हमें इस मुल्क के अवाम को आज़ादी दो। हमें मुतालबा करने पड़ेगा कि हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था जनरल इलेक्शंस में,
आपको हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। ना सिर्फ इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा, लेकिन जगह जगह जहां ऑपोजिशन से ये हक छीना गया है, चाहे वो अदालत में हो जहां ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, चाहे वो मीडिया पे हो जहां ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं मिलता, और अब पार्लियामान में भी ये है कि ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो यहाँ के बैठे लीडर से, सीनियर से, जो MRD में, मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में हमारे साथ रहे, जो ARD में, अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में साथ रहे, जो यहाँ के सीनियर्स ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किए थे, उनसे हमारा दरख्वास्त है, आप सब से हमारा रिक्वेस्ट है, आप सब ने हुकूमत देखा है, आप सब ने इख्तियार संभाला है, पावर संभाला है, हुकूमत संभाला है, आपने हर सूरत हाल देखा है, आपने आमरीत भी देखा है, आपने कंट्रोल जमहूरियत भी देखा है। अब आपको ऊपर भी एक जिम्मेदारी आता है कि आप नया नस्ल के लिए हमारे साथ मिलके हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करें, इसको हकीकत में तब्दील करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। APC का मतलब ऑल पाकिस्तान लूट मार कमेटी लूटी रकम को बचाने के लिए करप्ट अशराफिया का गठजोड़ है। डॉक्टर शहबाज गिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग न होने से अपोजिशन की प्यास नहीं बूझ रही। माजी में अपोजिशन की ये पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहती थीं, अपोजिशन वाले मिलकर सिर्फ NRO मांगते रहे हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब ने अपोजिशन की APC को खुद को धोखा देना करार दे दिया। कहते हैं सियासी बेरोजगार ज़हन नशीन रखें कि आवामी पजीराई APC से नहीं मिलती। अपोजिशन की APC पर रद्द अमल में उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन जमातें APC पर किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आवाम की खिदमत ही असल सियासत है जो तरीके इंसाफ की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है। मुशीर दाखिला बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर कहते हैं अपोजिशन ने एक राग पर जोर दिया कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद नहीं, मगर कौम ने कवानीन के बरक्स एक सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम का लाइव भाषण सुना। मुआविन ख़ुसूसी मिर्जा शहजाद अकबर ने अपने बयान में कहा कि वोट को इज्जत दो के नारे लगाते हैं, हमेशा की तरह गर्म हवा चलते ही वोटर को छोड़कर लंदन भाग जाते हैं। मियाँ साहब जिद हैं, सिर्फ वो जज कबूल है जो इन्हें सबूतों के बावजूद बरी करे। अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर एहतसाब रखवाने के लिए दबाव डालने की एक कमजोर कोशिश है। वाज़े हो गया कि बाहर जाने के लिए बीमारी की शोदाबाजी की गई, इदारों को नोटिस लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने अपने बयान में कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने ज़ाती जागीरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामान का इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान बदउनवानी के खिलाफ अपने अज़म पर कोई समझौता नहीं करेंगे, इसलिए कोई NRO नहीं दिया जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने अपोजिशन रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए कहा है कि नोट को इज्जत देते हो फिर कहते हो वोट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत दो, सारे भगोड़े लंदन में जमा हैं। शेख रशीद ने अपने एक बयान में कहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कानून बनने के बाद जेलें इन सब का मुकद्दर हैं, अदालतें जमानत दे रही हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इनका हर बुरा वक्त शुरू होने वाला है, केसेस इन पर तलवार की तरह लटक रहे हैं। इसहाक डार और नवाज शरीफ के दमाद समेत सब छौनी डालकर लंदन में बैठे हुए हैं। इनकी तकरीरों पर कोई पाबंदी नहीं थी, सब चैनलों ने दिखाया। शेख रशीद का कहना था कि सारे गंदे अंडे एक ही टोकरी में जमा हो गए, ये सब मिल भी जाएं तो इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नवाज शरीफ कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, लेकिन मैं कहता हूं कोर्ट को भी इज्जत दो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अब्बू बचाओ मुहिम की एक और किस्त फ्लॉप हो गई। फवाद चौधरी का अपने ट्वीट में कहना था कि मीडिया की आज़ादी का इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि नवाज शरीफ की तकरीर बराह रास्त दिखाई गई। कहते हैं 33 साल मुल्क में आमरीत रही, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इन 33 वर्षों में 15 साल वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे और कठपुतली के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर का नुक्ता ये था कि अगर वो हुकूमत में हो तो सब ठीक, लेकिन अगर
فوج انہیں حکومت میں لانے کے لیے کردار ادا نہیں کرتی تو وہ بھی ناقابل قبول ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں جماعت اسلامی کچھ وجوہات کی بنا پر APC میں شریک نہیں ہوئی۔ سینیٹر سراج الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ موجودہ حکومت کو اپوزیشن بھی ایسی ملی ہے، حکومت کو اپوزیشن سپورٹ کر رہی ہے۔ پہلے لوگ ناجائز کام کے لیے رشوت دیتے تھے، اب جائز کے لیے دینی پڑتی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کو اپوزیشن بھی ایسی ملی ہے، حکومت کو اپوزیشن سپورٹ کر رہی ہے۔ پہلے لوگ ناجائز کام کے لیے رشوت دیتے تھے، اب جائز کام کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے۔ چیئرمین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر عطاء الرحمان کہتے ہیں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسین کے تجربات چند دنوں میں پاکستان میں شروع کیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر عطاء الرحمان کے مطابق کورونا وائرس کی یہ ویکسین اچھی شہرت کی حامل ایک بین الاقوامی کمپنی نے تیار کی ہے۔ جامعہ کراچی میں قائم کیمیائی اور حیاتیاتی سائنس کے بین الاقوامی مرکز نے ویکسین کی طبی تجربات کرنے کی منظوری بھی دی ہے۔ طبی تجربات تقریباً 3 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ پاکستان میں کورونا سے صورتحال میں بہتری آنے لگی ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایک مریض کا انتقال، اموات کی تعداد 6416 ہو گئی۔ مزید 640 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,05,671 ہو گئے۔ 652 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,92,303 مریض صحتیاب ہو چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 640 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 98,000، سندھ میں 1,33,000، خیبر پختونخوا میں 37,000، بلوچستان میں 14,000، گلگت بلتستان میں 3,000، اسلام آباد میں 16,124، آزاد کشمیر میں 2,517 مریض ہو چکے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 3,11,00,000 ہو گئی، ہلاکتیں 9,63,000 ہو گئیں۔ 2,23,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 2,03,844، برازیل میں 1,36,565، میکسیکو میں 74,000، روس میں 19,418، بھارت میں 87,000، ترکی میں 7,445، ایران میں 24,321، افغانستان میں 1,450، سعودی عرب میں 4,939 اموات ہو چکی ہیں۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائز ڈگری۔ بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ مواد سے بھرے خط کا لفافہ ضبط کر لیا جو وائٹ ہاؤس کے پتے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ خط کینیڈا سے ارسال کیا گیا تھا جس میں زہر آلود مواد موجود تھا، جس کی معمولی مقدار بھی سونگھنے سے جسم کے اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ایران پر پابندیوں کے معاملے پر برطانیہ، روس، فرانس اور جرمنی نے امریکہ کی مخالفت کر دی۔ سلامتی کونسل میں ایران پر پابندیوں کی امریکی قرارداد کے حق میں صرف ایک ووٹ پڑا۔ برطانیہ، روس، فرانس اور جرمنی نے ایران پر پابندیوں کی امریکی قرارداد کو مسترد کر دیا۔ سلامتی کونسل میں امریکہ نے ایران پر پابندیوں کے لیے قرارداد جمع کرا دی۔ امریکہ کو قرار پائی بھاری مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ نیوکلیئر ڈیل سے نکلنے پر یورپی طاقتوں نے ایران پر امریکی پابندیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ یورپی ممالک کا موقف ہے کہ امریکہ نیوکلیئر ڈیل کا حصہ نہیں۔ واشنگٹن تہران پر پابندیوں کا حق نہیں رکھتا۔ ادھر شمالی کوریا نے حکمران کم جونگ ان سے متعلق اسباق کو تعلیمی نصاب میں شامل کر دیا ہے۔ اسکولوں میں طلبہ کو روزانہ 90 منٹ کم جنگون پڑھایا کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں شمالی کوریا کی حکومت نے تعلیمی نصاب کے حوالے سے حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق شمالی کوریا حکمران کم جونگ ان سے متعلق اسباق کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تعلیمی اداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ روزانہ کلاسز میں بچوں کو 1.5 گھنٹہ صرف کم جونگ بارے پڑھایا جائے گا۔ حکم نامے میں کم جونگ سے متعلق اسباق کو عظیم تعلیم کا نام دیا گیا ہے۔ اسباق کا مقصد حکمران کے لیے عوام کے دلوں میں احترام، وفاداری اور اعتماد پیدا کرنا ہے۔
کورونا کی دوسری لہر کے خدشے کے پیش نظر برطانوی حکومت نے قرنطینہ کے حوالے سے نئے قوانین متعارف کروا دیے ہیں۔ نئے قوانین پر شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ برطانیہ نے شہریوں کی حفاظت کے لیے کورونا کی دوسری لہر قبل ہی احتیاطی تدابیر جاری کر دی۔ نئے حکومتی قوانین کے مطابق کورونا سے متاثرہ افراد گھر پر ہی قرنطینہ کریں گے۔ قرنطینہ نہ کرنے والوں کو 10,000 پاؤنڈ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ کورونا مثبت آنے کے باوجود دفاتر آنے پر مجبور کرنے والے مالکان پر بھی جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اور اب کھیل کے میدانوں سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی سی بی احسان مانی کی زیر صدارت پاکستان کرکٹ بورڈ کا 2 روزہ اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں زمبابوے کے خلاف سیریز، ڈومیسٹک کرکٹ اور دیگر امور پر بھی غور کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی کی زیر صدارت نتھیا گلی میں 2 روزہ اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق انٹرنل اجلاس میں تمام شعبوں سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ مستقبل کے حوالے سے لائحہ عمل بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں زمبابوے کے خلاف سیریز، ڈومیسٹک کرکٹ اور دوسرے اہم امور بھی زیر غور آئے۔ علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری امیر العظیم کی بھگکر آمد اور حالات حاضرہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اپوزیشن کی اے پی سی حکومت مخالف نہیں، حکومت بچاؤ مہم ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری امیر العظیم نے بھگکر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ملک بھر میں زیادتی کرنے والوں کے خلاف اسلامی قوانین کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ عوام اب بھی سابق جنرل کے احساسوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آٹا سمیت تمام اشیاء ضروریہ عام شہری کی پہنچ سے دور ہے۔ جہاں کوئی بھی اختیار موجود ہے، وہ نیبرہڈ کونسل ہو، وہ ولیج کونسل ہو، وہ بلدیہ ہو، وہ کوئی اور کارپوریشنیں ہو، وہ صوبائی اسمبلی ہو، وہ قومی اسمبلی ہو، جہاں جہاں کوئی اقتدار اور اختیار کی بات ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آنا چاہیے جو خدمت خلق کرنے والے، وہ جماعت اسلامی کے ہوں یا کچھ اور اگر الیکٹیبلز کے پیچھے گئے، پیسے کے پیچھے گئے، برادریوں کے پیچھے گئے، توانی لغاری مزاری ان کے پیچھے گئے تو آپ کو کل قبر بھی کہیں میسر نہیں آئے گی۔ قبرستان میں اب جگہ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، کھیل کے میدانوں پر قبضے ہو گئے ہیں، سرکاری وسائل کے اوپر قبضے ہو گئے ہیں، سرکاری میدانوں کے اوپر قبضے ہو گئے ہیں، عام لوگوں کی جو ہے نا وہ کھیت کھلیان ان پر قبضے ہو رہے ہیں۔ تو قوم کو آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ شانگلہ میں مقامی امن ویلفیئر فاؤنڈیشن اور شانگلہ میڈیکل کمپلیکس کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا۔ دیکھتے ہیں شانگلہ سے محمد زادہ گجر کی رپورٹ۔ شانگلہ میڈیکل کمپلیکس اور امن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹر عزیز الحق اور ڈاکٹر میوش نثار نے 100 سے زیادہ مریضوں کا معائنہ کیا اور مفت دوائیات فراہم کی گئی۔ امن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی تعاون سے مریضوں کو ریلیف فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ اور مختلف ٹیسٹ بھی کیے گئے، جبکہ شانگلہ میڈیکل کمپلیکس میں صحت انصاف کارڈ پر فری علاج کی سہولت موجود ہے، جبکہ گردوں کا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آپریشن کیا جاتا ہے۔ اہلیان علاقے کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ لگانے پر شہتوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور ڈاکٹر حضرات کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر چیف آرگنائزر اور ڈاکٹر متوکل خان نے ٹی وی ٹوڈے کے کاوشوں کو خوب سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد زادہ، ٹی وی ٹوڈے۔ مرید کے بلدیہ انتظامیہ کی نااہلی، جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار، شہریوں کا بازاروں میں گزرنا محال ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مرید کے کارخانہ گڈی سٹام فروش، جوری اور مین بازار میں بلدیہ کی نااہلی کی وجہ سے جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بلدیہ حکام رشوت لے کر بازار میں تجاوزات لگانے کی اجازت دیتے ہیں۔ انتظامیہ دکانداروں سے منتھلی لے کر چلے جاتے ہیں۔ عوام نے ڈی سی سے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
لاڑکانہ قمبر شہداد کے گاؤں جیون آبڑو میں 6 سال کی بچی کو بولے کتے نے کاٹ لیا ہے۔ لاڑکانہ قمبر شہداد کے گاؤں جیون آبڑو میں 6 سال کی بچی کو بولے کتے نے کاٹ لیا۔ بچی شائستہ کو زخمی حالت میں لاڑکانہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ سینٹر بند ہونے پر بچی کے ورثا بغیر ویکسین کے لیے واپس چلے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ سانگڑ روڈ پر بجلی کی بندش کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج، ٹائر نظر آتش کر کے سڑک کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ سانگڑ روڈ پر بجلی کی بندش کے خلاف مشتعل افراد نے ٹائر جلا کر احتجاج کرتے ہوئے سڑک کو ٹیف کے لیے بند کر دیا ہے۔ ہیسکو کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ 5 روز سے علاقے کا ٹرانسفارمر خراب ہے جس کی مرمت نہیں کی جا رہی۔ ہیسکو کے اہلکار ٹرانسفارمر کی مرمت کے لیے رشوت طلب کر رہے ہیں۔ رحیم یار خان کے علاقہ تھانہ آباد پور کی حدود میں ایک غریب خاندان کی لڑکی کو بااثر افراد نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس کارروائی کرنے سے گریزاں، علاقہ مکینوں کا پولیس کے خلاف احتجاج، نعرے بازی۔ رحیم یار خان تھانہ آباد پور کے حدود میں ایک اور ہوا کی بیٹی زیادتی کا شکار، ملزمان بااثر ہونے کی وجہ سے تھانہ آباد پور کی پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے، جس پر متاثرہ خاندان نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان بااثر ہونے کی وجہ سے سرعام پھر رہے ہیں لیکن پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی بلکہ ہمیں صلح پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ متاثرہ خاندان کا آئی جی پنجاب اور ڈی پی او رحیم یار خان سے کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا